السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 29واں پارہ ہمارے سامنے ہے، جس کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک سے کی، جس میں اللہ رب العالمین ملک کہا جاتا ہے ملکیت کو۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اپنی حکومت اور ملکیت کا بیان کیا، اس لیے سورت کا نام سورۃ الملک ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے، یعنی بادشاہت ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے زندگی اور موت کو بنایا تاکہ تمہیں آزما سکے کہ کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہی ہے جس نے 7 آسمانوں کو تر بدر یعنی تہ کے اندر بنایا، ایک کے اوپر ایک بنایا۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تمہیں رحمان کی خلقت میں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ فرجع البصر، ایک بار اور دیکھو، هل تری من فطور، کیا کوئی کمی نظر آتی ہے؟ ثم ارجع البصر، پھر واپس دیکھو، 2 مرتبہ دیکھو، تمہاری نظریں تمہاری طرف لوٹ آئیں گی اس حال میں کہ وہ مایوس ہوں گی۔ یعنی اللہ رب العالمین نے سورت کے اندر اپنی خلقت کی طرف غور کرنے کا انسان کو حکم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت، اس کی قدرت، اس کی عظمت کو پہچاننا ہے تو آسمان کو دیکھو، 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار، بار بار دیکھو، لیکن تمہیں کوئی کمی نہیں ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اسے بنانے والا پرفیکٹ ہے اور اس کی جو خلقت ہے وہ بھی پرفیکٹ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ جہنمیوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا آیت نمبر 13 کے اندر وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تم اپنی باتیں دھیرے کرو یا چلا کر کرو، یقیناً وہ سینے کے حال کو جاننے والا ہے۔ کیا وہ نہیں جانے گا جو کہ جس نے پیدا کیا ہے، وہ تو بہت باریک خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں مومنوں کو ڈالا رہا ہے کہ اپنی ہر بات کے پہلے اللہ کا تصور اپنے دلوں کے اندر رکھو، کیونکہ تم تیز بولو دھیرے بولو، چھپ کر کرو دکھا کر کرو، تمہارا ہر عمل اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ سے تمہارا کوئی بھی عمل چھپا ہوا نہیں ہے۔ کل روز قیامت جب وہ حساب کرے گا تو اس کے حساب سے بچنے کے لیے تمہارے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے سامنے سورۃ القلم تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے نون حروف مقطعات میں سے ہے، والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جس سے لکھا جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین اس سورت کے اندر قلم کی قسم کھا کے ہمیں علم کی اہمیت بتانا چاہ رہا ہے، کیونکہ قلم علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے جس سے آدمی علم حاصل کرتا ہے، لکھ لکھ کر حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا قلم سے کر کے مومنوں کو، مسلمانوں کو علم کی اہمیت بتائی کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف علم حاصل کرو، دنیا کا علم حاصل کرو، آخرت کا علم حاصل کرو، قرآن کا علم حاصل کرو۔ یعنی ایک مسلمان قوم کو ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے، نہ کہ جاہل ہونا چاہیے، لٹریٹ ہونا چاہیے، بلکہ ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے۔ اسی صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ حضرت یونس کا واقعہ بھی ذکر کرتا ہے کہ آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کیجئے اور آپ اس یعنی صاحب حوت یعنی مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے جو حضرت یونس علیہ السلام کی ہے، جب انہوں نے پکارا جبکہ وہ بڑی تکلیف کے اندر تھے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت اگر نہ ان کے پاس ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے یعنی ان پر نعمت کی، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، وہاں سے پکارا، اللہ کو مانگا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار کو سنا اور مچھلی کے پیٹ سے انہیں واپس زندگی دی، یعنی دوبارہ انہیں دنیا کے اندر بھیج دیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ حقہ، سورۃ الحقہ ہمارے سامنے تلاوت کی گئی۔ حقہ قیامت کا ایک نام ہے، اس کی تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین اس صورت کے اندر ان لوگوں کا 2 طرح کے لوگوں کا ذکر کرتا ہے، ایک طرح کے وہ لوگ جن کے سیدھے ہاتھ میں عمل نامہ دیا جائے گا، ایک طرح کے وہ لوگ جن کے الٹے ہاتھ میں عمل نامہ دیا جائے گا۔ رب کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، آیت نمبر 20 سورہ حقہ۔ اللہ کہتا ہے کہ یقیناً وہ لوگ جن کے سیدھے ہاتھ میں عمل نامہ دیا جائے گا تو وہ کہیں گے آؤ دیکھو ہماری کتاب کو پڑھو، میں اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ مجھے حساب کے دن آنا ہے، تو یقیناً وہ ایک پیاری زندگی کے اندر رہے گا، رضامندی والی زندگی کے اندر رہے گا، اونچی جنت کے اندر رہے گا۔ جنت کی نعمتوں کو بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یقیناً وہ آدمی کے جس کے الٹے ہاتھ میں اس کا عمل نامہ دیا جائے گا، فیقول، تو وہ کہے گا یا لیتنی، کاش کہ مجھے حساب نہ لیا جاتا، کاش کہ میرے ہاتھ میں اس کتاب کو نہ دیا جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، میں نہیں جانتا تھا حساب کے بارے میں، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ یہ دنیا جس میں نے زندگی گزاری تھی وہی ختم ہو جاتی، یعنی ایک موت کے بعد مجھے موت نہ آتی۔ ما اغنی عنی مالیہ، مجھے میرے مال اور دولت نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ ہلاک عنی سلطانیہ، میرا اسٹیٹس بھی مجھ سے ختم ہو گیا۔ اللہ کہے گا خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ یعنی اس دن جہنم یہ پکارے گا، یہ کاش کاش کرے گا، تمنا کرے گا، آرزو کرے گا، لیکن اس دن کا یہ آرزو کرنا اس کے کام نہ آئے گا۔ اس لیے کہ انسان کو، ایک مومن کو دنیا میں محنت کرنا چاہیے، کیونکہ مرنے کے بعد کوئی بھی چیز فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ المعارج، معارج کہا جاتا ہے سیڑھی کو،
اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان کیا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنی طاقت اور قوت کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی صفات کو بتایا، جیسا کہ سورہ مومنون کے اندر میں نے آپ کو یہ صفات بتائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آیت نمبر 22 کے بعد کی آیتوں میں ان کو ریپیٹ کیا ہے کہ جنتی کون لوگ ہوں گے؟ جو لوگ کنٹینیو نماز پڑھتے ہیں، والذین هم علی صلاتهم دائمون والذین یصدقون بیوم الدین، وہ لوگ جو آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، وہ لوگ جو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین هم لفروجهم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر مومنوں کی صفات کو ذکر کیا، جنتیوں کی صفات کو ذکر کیا۔ اس کے بعد سورہ نوح ہمارے سامنے تلاوت کی گئی، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا۔ حضرت نوح کا وہ واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی تھی، تقریباً 950 سال تک وہ اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعوت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یا اے میرے رب ثم انی دعوتہم جہارا، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو کھل کر بھی دعوت دی، میں نے اعلان کر کے بھی دعوت دی، میں نے چھپ چھپ کر بھی دعوت دی۔ فقلت استغفروا ربکم، اور اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کے اندر استغفار کی فضیلت کو بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کہہ دیجئے تم اپنے رب سے توبہ کرو کیونکہ وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اگر تم توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش نازل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں مال دے گا، اولاد دے گا، تمہارے لیے جنت یعنی تمہارے باغیچے بنا دے گا، اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر توبہ کی فضیلت بتا رہا ہے کہ اگر کسی انسان کو اولاد نہ ہو وہ توبہ کرے، کاروبار نہ چلے وہ توبہ کرے، کھیتیاں نہ اگے وہ توبہ کرے، کیونکہ توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہر چیز ہر نعمت عطا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے واقعے کے ساتھ ساتھ قوم نوح کے اندر انہیں دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر شرک کا جو آغاز ہوا وہ حضرت نوح کی قوم سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بھی کیا کہ قوم نوح کے اندر کچھ لوگ تھے جن کا نام تھا، اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے آیت نمبر 23 کے اندر، ود، سعا، یغوس، یعوق، نصر۔ یہ بڑے اچھے لوگ تھے، عبادت گزار لوگ تھے، پرہیزگار لوگ تھے قوم نوح کے اندر۔ اب جب ان کا انتقال ہوا تو شیطان نے آ کر کہا کہ ارے یہ تمہارے اتنے بڑے تھے، بزرگ تھے، عبادت گزار تھے، تم نے انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا؟ ایسا کیجئے ان کی تصویریں بنا لیجئے، ان کے مجسمے بنا لیجئے اور اپنی عبادت گاہوں کے اندر رکھ لیجئے، تاکہ ان کو دیکھ کر تم کو ان پہ انسپریشن ملے گا، انہیں عبادت کرنے کا شوق آئے گا۔ ایسا کر لیجئے۔ سب سے پہلے یہ مورتیاں بنائی گئیں، تصویریں بنائی گئیں اور اس کو عبادت گاہوں میں رکھ دیا گیا۔ اب یہ معاملہ چلتا رہا، لوگ انہیں دیکھ کر نصیحت حاصل کرتے رہے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، ان کے بعد کی نسلیں آئیں تو شیطان نے آ کر کہا ارے تم ان کی یہ جو مورتیاں تمہارے سامنے رکھی ہے نا، تمہارے ابا وغیرہ کیا کرتے تھے کہ جب انہیں کوئی پریشانی آتی تھی تو ان کا ذریعہ بنا کر وہ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں پورا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو وہ قوم نے یہ کام شروع کر دیا۔ پھر جب یہ قوم ختم ہو گئی تو شیطان نے تیسری قوم کے پاس آ کر کہا، تیسری نسل میں آ کر کہا کہ ارے تمہارے ابا دادا تو انہی کی عبادت کرتے تھے۔ ایسے کر کے شرک شروع ہو گیا، اور ان لوگوں کے ذریعے جو یہ پیر تھے، جو اچھے لوگ تھے، بزرگ تھے، بڑے عبادت گزار تھے، ان لوگوں کے ذریعے شرک کا اس دنیا میں آغاز ہوا۔ اس کے بعد سورۃ الجن ہمارے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی پہ انسان تو انسان، جنات بھی ایمان لائے تھے۔ جنات نے جب اللہ کے نبی کو قرآن پڑھتے سنا تو وہ ایمان لے آئے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی کی ذات کو قبول کیا تھا، آپ کی رسالت کو قبول کیا تھا۔ اس کے بعد سورۃ المزمل، مزمل کہا جاتا ہے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے کو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، تو رات میں قیام کیا کر مگر تھوڑا، یا تو آدھی رات، اور انقص منہ قلیلا، یا اس سے تھوڑا کم، یعنی آدھی رات سویا کرو، آدھی رات قیام کیا کرو۔ یہی وہ آیتیں ہیں جس میں یہ بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہجد کو فرض کیا گیا تھا، یعنی آپ کو فرض مان کر تہجد نماز پڑھنا ہی پڑتی، جیسے ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی کے اوپر تہجد بھی فرض تھی، آپ تہجد کی نماز بھی پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد سورۃ المدثر ہمارے سامنے تلاوت کی گئی۔ مدثر کا معنی بھی ہوتا ہے چادر اوڑھ کر لیٹنا، لیکن اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنی قوم کو ڈرانے کا حکم دیا کہ جائیے انہیں ڈرائیے، انہیں دین بتائیے، انہیں حق بتائیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ المدثر کے اندر جنتیوں کے تعلق سے ذکر کیا، جنتیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے بارے میں ذکر
کیا کہ جہنمیوں سے جب پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے کر آئی، تو وہ جہنمی کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم لوگ نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، وکننا نخوض مع الخائضین، اور ہم فضول باتوں کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر فضول کی باتیں کیا کرتے تھے، وکننا نکذب بیوم الدین، اور ہم قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جہنمیوں کی خصلتوں کو بتایا کہ جہنم میں وہ لوگ جائیں گے جو نمازیں نہیں پڑھیں گے، جو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلائیں گے، جو فضولیات میں اپنا وقت ضائع کریں گے، ایسی چیزوں میں وقت لگائیں گے جس سے ان کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ اس کے بعد سورۃ القیامہ ہمارے سامنے تلاوت کی گئی جس میں قیامت کا کچھ منظر ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد سورۃ الانسان ذکر کی گئی، انسان کہا جاتا ہے انسان کو، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا ذکر کیا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ جنتیوں کی خاصیت کیا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جنت میں وہ لوگ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 8 اور 9 اور اس کے بعد کی آیتوں کے اندر سورۃ الانسان پارہ نمبر 29 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنت میں جائیں گے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت سے کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو، اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کھانا اس لیے کھلا رہے ہیں کیونکہ ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ہم آپ سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے ہیں، نہ شکر گزاری چاہتے ہیں۔ یعنی آج ہمارے یہاں ہوتا ہے نا ہم لوگ صدقہ خیرات زکوٰۃ اگر کسی کو دے دیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری جی حضوری کرے، ہمارے سامنے کھڑا رہے۔ اللہ کہتا ہے کہ خرچ کرو تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اس لیے نہیں کہ دنیا میں کیا بدلہ ملے گا، کوئی میری تعریف کرے گا کہ نہیں کرے گا، جو کرو اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ المرسلات تلاوت کی گئی۔ مرسلات کہا جاتا ہے تیز چلنے والی ہواؤں کو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر تیز چلنے والی ہواؤں کا ذکر کیا ہے، قیامت کا ذکر کیا ہے، جہنم کا ذکر کیا ہے، اس لیے سورت کو سورۃ المرسلات کہا جاتا ہے۔ چونکہ اب اکثر مساجد کے اندر تلاوت ختم ہو چکی ہے اس لیے میں درس آج بھی جلدی بھیج رہا ہوں اور کل انشاءاللہ دوپہر میں ہی تیسرے پارے کا بھی درس بھیج دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔